دوستوں، یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکے کی جو اپنی زندگی میں کامیابی کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک کھلاڑی تھا، اس کے لیے جیتنا ہی سب کچھ تھا۔ کامیابی کا مطلب اس کے لیے جیتنا ہی تھا۔ وہ بھرپور تیاری کر رہا تھا کیونکہ اسے اپنے گاؤں میں ہونے والے دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ وہ کامیابی کے لیے پرجوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ وہ آج تک کوئی ریس ہارا نہیں تھا۔ کھیل کے میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک بوڑھا آدمی جو بڑا عقل مند تھا، اس نے بھی اس لڑکے کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ وہ بھی بڑی دور سے یہ ریس دیکھنے آیا تھا۔ ریس شروع ہونے لگی تھی۔ وہ دوسرے لڑکے جنہیں مقابلے میں حصہ لینا تھا، وہ بھی مختلف علاقوں کے چنے ہوئے بہترین رنر تھے۔ ریس شروع ہو گئی۔ سب کی نظریں اس نوجوان لڑکے پر تھیں جو بڑی خود اعتمادی سے اپنی پوری ہمت اور طاقت سے دوڑ رہا تھا۔ جیسا کہ سب کو امید تھی، وہ جیت چکا تھا۔ وہ وننگ لائن پر سب سے پہلے پہنچا اور ریس میں فرسٹ آیا تھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ لوگ کھڑے ہو کر لڑکے کو داد دے رہے تھے، لیکن خلاف توقع بوڑھا آدمی بالکل خاموش اور پرسکون تھا۔ نوجوان لڑکا ریس جیتنے پر خوش تھا۔ اس کا سینہ فخر سے چوڑا تھا۔ اس کے ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ ایک اور ریس، ایک اور ریس، وہ جوش سے چلا رہا تھا۔ اب کی بار دو بہترین چنے ہوئے کھلاڑی میدان میں اتارے گئے۔ ریس شروع ہو گئی اور وہ لڑکا پھر سے جیت گیا۔ گراؤنڈ میں ایک بار پھر تالیوں کی گونج تھی۔ ہر کوئی اس لڑکے کے لیے تالیاں بجا رہا تھا، لیکن وہ بوڑھا آدمی اس بار بھی بالکل خاموش اور پرسکون تھا۔ نوجوان لڑکا ریس جیتنے پر بہت خوش تھا۔ تماشائیوں کے سامنے آ کر جوش سے چلایا، ایک اور ریس، ایک اور ریس، کیا کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ بوڑھا آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے۔ ایک نابینا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں سفید چھڑی تھی، اور ایک بوڑھی اور کمزور عورت تھی۔ یہ ریس میں تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لڑکا یہ دیکھ کر حیران ہوا، کیا یہ میرا مقابلہ کریں گے؟ ہاں، یہی تمہارا مقابلہ کریں گے، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ اگر ہمت ہے تو ان کے ساتھ ریس لگا کر دکھاؤ۔ سب حیرت سے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک نابینا لڑکا اور کمزور عورت بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ریس شروع ہو گئی۔ وہ نوجوان لڑکا صرف اکیلا ہی فنشنگ لائن پر پہنچا تھا۔ باقی دونوں چیلنجر ابھی سٹارٹنگ لائن کے ہی پاس کھڑے تھے۔ لڑکے نے ریس جیت کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، لیکن اس بار کسی نے تالیاں نہیں بجائیں۔ سب لوگ خاموش تھے۔ لوگ میری کامیابی پر خوش کیوں نہیں؟ تالیاں کیوں نہیں بجا رہے؟ اس لڑکے نے بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ دوبارہ ریس لگاؤ، لیکن اب کی بار تم اکیلے نہیں بھاگو گے، تم ان دونوں کو ساتھ لے کر جاؤ گے۔ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ اس بوڑھی عورت اور نابینا لڑکے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ دونوں کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ وننگ لائن تک پہنچ گیا۔ تینوں ایک ساتھ ہی وننگ لائن پر پہنچے۔ اس دفعہ بوڑھا آدمی بھی خوش تھا اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ نوجوان نے ایک نظر تالیاں بجاتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا اور بوڑھے آدمی سے پوچھا، لوگ ہم تینوں میں سے کس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس ریس میں تم نے وہ کچھ جیتا ہے
جو تم پہلے کبھی نہیں جیت پائے، اور اس دفعہ لوگ کسی کی جیت پر تالیاں نہیں بجا رہے۔ دوستو، زندگی کی اس دوڑ میں آپ کس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ کیا کامیابی کے لیے؟ کیا جیتنا ہی آپ کی نظر میں کامیابی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے۔ اگر آپ ہر دفعہ ہر کسی سے جیت جائیں گے تو لوگ آپ کے لیے تالیاں بجانا چھوڑ دیں گے۔ زندگی کی ریس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مقابلے پر کون ہے۔ اگر آپ کے مقابلے پر کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، لاچار ہے، تو آپ اس سے مقابلہ نہ کریں بلکہ جیتنے میں اس کی مدد کریں۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ زندگی کی دوڑ میں جیتنا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ دوڑتے کس طرح ہیں۔